بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کنز الایمان میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیا بن ملکان اور کنیت ابو العباس تحریر ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں اور آپ نے ترک دنیا کر کے زہد اختیار فرمایا۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں لیکن آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، اور آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے، اور ذوالقرنین کے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہے کا اصل نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں، اور انہوں نے ہی سکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے ایک وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں 2 تو مومن تھے، یعنی ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور ایک 5ویں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے اور نہ ہی فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے، اور اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں چاہیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اسے موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں یہ نہ تھا اور انہوں نے نہ پیا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سارا فاصلہ طے کر لیا، اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب ہونے کے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ کیا تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کوہ کاف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو کوئی بھی اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا اور انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اور پھر پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا اور چست و چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے کہ ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے ابھی بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 اونٹنیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی راہبر بنایا۔ پھر علماء اور حکماء سے پوچھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اندھیرا ہوا تو کیا کریں گے؟ علماء اور حکماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال و گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ غرض ایک قیمتی لال
جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا لیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا گیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقل مند اور دانا ملازم کے سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے، یعنی کہ 12 سال تک اس سلطنت کا نگران وہ غلام تھا۔ جب کوہ کاف پہنچے تو راستہ بھول کر اس جگہ 1 سال تک پریشان و سرگرداں رہے، اور اسی اثناء میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا تو اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا اور اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو گیا، اور اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات انہیں نظر آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیری جگہ پہنچ گئے تو دوبارہ اس لال کو نکال کر زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا، اور جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے تمام کے تمام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ لیکن اس سفر میں چونکہ ذوالقرنین بادشاہ کو ناکامی ہوئی تھی تو انہوں نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور خود وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی اور وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ لیکن تاریخ یا احادیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ قصص الانبیاء اور تفسیر خزائن العرفان اور بخاری و مسلم شریف میں بھی مختصر و مفصل کئی جگہ یہ واقعہ موجود ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔